بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہماری خوش قسمتی اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا کر دیا۔ آج کا ہمارا موضوع کہ رمضان کا مہینہ جو ہے ہمارے لیے کس طرح بخشش کا ذریعہ بنا۔ بہت سارے دوست احباب ہم دیکھیں اپنے قرب و جوار کے اندر، اپنے ہمسایوں میں، اپنی گلی میں، محلے میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال رمضان مبارک میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں دوستوں کی صفوں کے اندر تو کچھ دوست جو ہیں وہ غیر حاضر نظر آتے ہیں۔ رشتہ داروں کی صف میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی کچھ رشتہ دار دکھائی نہیں دیتے۔ گلی محلے کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج دکھائی نہیں دے رہے۔ کیا ہوا؟ زندگی نے وفا نہ کی، پچھلے رمضان ان کو نصیب ہوا، یہ والا رمضان ان کو نصیب نہ ہوا۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں رمضان مبارک جیسا مہینہ عطا کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ رمضان مبارک کا مہینہ جب داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات جنت کے سارے دروازوں کو اللہ کھول دیتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وسلسلت الشیاطین، جتنے شیاطین ہیں ان کو جگڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب جنتوں کے دروازے اللہ کھول رہا ہے، جہنم کے دروازے وہ بند کر رہا ہے، شیاطین بھی قید ہو گئے، اب بھی اگر کوئی مسجد میں نہ آئے، حی علی الصلاۃ کی آواز سن کے اب بھی اگر کوئی نہ آئے تو اپنی بدقسمتی ہے۔ اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے، شیطان کو قید کر دیا گیا ہے۔ اتنی اللہ رب العزت نے کرم نوازی کی۔ ایک اور حدیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس بندے نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور راتوں کو اس نے قیام کیا، ایمان کی حالت میں ہو اور ثواب کی نیت سے وہ یہ کام کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے تو ثواب کی نیت سے، راتوں کو قیام کر رہا ہے ثواب کی نیت سے، یہ کام اگر کر رہا ہے دکھاوا کرنا اس کی نیت نہیں ہے، قدم من ذنبی، ایسے بندے کے رب سارے کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر روزے دار کے لیے سحری کے وقت ایک دعا قبول کی جاتی ہے اور ایک دعا اس کی جو ہے افطاری کے وقت قبول کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح فرمائے گا للصائم فرحتان فرحۃ عند افطارہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، روزے دار کے لیے اللہ نے انعامات کیسے کیسے رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا گیا کہ روزے دار کے لیے للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی فرحۃ عند افطارہ، ایک جب خوشی بندے کو افطار کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس بندے کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے احسان فرمایا، اپنا فضل فرمایا، اپنا کرم فرمایا کہ اللہ نے مجھے آج کا روزہ جو ہے وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسری خوشی وفرحۃ عند لقاء ربہ، کل قیامت کے دن جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، روزے دار کی اللہ رب العزت کے ساتھ ایک خاص ملاقات ہوگی۔ تو یہ روزے دار کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس مہینے کو وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاةِ، اس مہینے کو جو ہے ہمدردی کا مہینہ قرار دیا گیا، خیر خواہی کا مہینہ قرار دیا گیا، غم گساری کا مہینہ اس کو قرار دیا گیا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر بھوکوں کا جو ہے احساس پیدا ہوتا ہے۔ خود جو بندہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو بھوکوں کا پیاسوں کا احساس ایک اپنے اندر پیدا ہوتا ہے کہ یار ہم تو اس مہینے کے اندر سحری سے لے کر افطاری تک ہم نے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بیچارے پورا سال جو ہیں فاقے کاٹ رہے ہیں، بھوکے رہ رہے ہیں، پیاسے رہ رہے ہیں۔ تو جب دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا گیا شہر المواسات۔ اور پھر اس مہینے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ مہینہ جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور اس صبر کا بدلہ اللہ رب العزت اس بندے کو جنت عطا کرے گا۔ اور پھر یہ مہینہ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر ایمان والوں کے رزق کے اندر بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ اور ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار کے آخری الفاظ بھی یہی تھے صلاۃ صلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے امتیو نماز نہ چھوڑنا، اور جو دوسرے تمہارے ماتحت لوگ ہیں، ملازم کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ فرمایا اس مہینے کے اندر، رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جو ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتا ہے، کام کے اندر جو تخفیف پیدا کر دیتا ہے، تو فرمایا گیا اس کے لیے ایک تو بخشش کا وعدہ ہے
اور دوسرا اللہ رب العزت اس بندے کو جہنم سے جو ہے وہ آزاد کر دیتا ہے۔ ماں تحت آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا کہ عرض کرنے لگا، اللہ کے نبی میرے پاس کچھ غلام ہیں، وہ غلطیاں کوتاہیاں کرتے رہتے ہیں، کتنی دفعہ معاف کروں؟ سرکار نے فرمایا جتنی دفعہ تو چاہتا ہے نا رب تجھے معاف کرے، اتنی دفعہ اپنے غلاموں کو معاف کر دیا کر۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے سرکار سے یہ پوچھا گیا غلاموں کی غلطیوں کے بارے میں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے غلاموں کو ایک دن کے اندر 70 مرتبہ جو ہے وہ معاف کر دیا کرو۔ تو جب ہم اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو پھر وہ غلام جو ہیں ہمارے حق میں جب دعا کریں گے، دعا کے جب ان کے ہاتھ اٹھیں گے اس وقت پھر دیکھنا ہماری زندگیاں کیسے بدلتی ہیں، اللہ رب العزت ہمارے کاروبار کے اندر برکت کیسے دیتا ہے، مال کے اندر پھر برکت کیسے آتی ہے۔ ان غلاموں کی ماں تحت لوگوں کی دعاؤں سے یہ برکت آئے گی، یہ رحمت آئے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں رمضان مبارک کا مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔